روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں۔ سقراط کی فوج۔ سقراط کی موت زہر کا پیالہ پینے سے واقع ہوئی۔ اس پہ کچھ الزامات لگائے گئے اور ایتھنز کی عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی، جسے اس نے باخوشی قبول کیا، لیکن اپنے فلسفیانہ اور سیاسی نظریات سے منہ نہیں موڑا۔ اس میں پہلا الزام یہ تھا کہ وہ ریاست اور قوم کی طرف سے مقرر کردہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ دوسرا الزام تھا کہ وہ کچھ نئے دیوتاؤں کا ذکر کرتا ہے، اور تیسرا الزام تھا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کے خیالات کو پراگندہ کر رہا ہے۔ سقراط پر لگنے والے الزامات کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو مذہبی ہے اور دوسرا پہلو اخلاقی ہے، لیکن دوسرا الزام در حقیقت سیاسی پس منظر رکھتا ہے۔ الزام لگانے والوں کو اصل تکلیف سقراط کی اخلاقی تعلیمات کے پھیلنے سے ہوئی تھی، اور اس سماجی اخلاقی تعلیم کے سیاسی مضمرات نے حکمرانوں اور مرات یافتہ طبقے کو خوفزدہ اور بے چین کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اس دور کے سیاستدانوں کے علمی اور اخلاقی معیار کو بھی چیلنج کر دیا تھا، جس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہ تھا۔ اس کے علاوہ مرات یافتہ عمرہ کو بھی سقراط کے اقتصادی نظریات سے خطرہ ہو چلا تھا، اور اس دور کے نقلی علماء بھی اس کے جدلیاتی انداز فکر سے خوفزدہ تھے۔ سقراط کے خلاف ایک الزام یہ بھی تھا کہ السیبیٹیز اور کریٹیلاس جیسے لوگ سقراط کے شاگرد تھے، جنہوں نے 411 اور 404 کاف میم کے انقلابات یا ہنگامہ خیز دور میں نظریاتی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی قبل از مسیح۔ اس دور میں ایتھنز میں ریاست اور قوم کی طرف سے منتخب کردہ دیوتاؤں کی باقاعدہ عبادت ہر شہری کے فرائض میں شامل تھی، اور عبادت نہ کرنا ایک شہری ڈیوٹی کی عدم ادائیگی کا جرم تصور ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایتھنز میں مذہب سیاست کا ایک حصہ تھا، اور ان حقائق سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ سقراط کی موت کی اصل وجہ اس کے اخلاقی نظریات اور ان کے سیاسی اقتصادی مضمرات تھے۔ سقراط پر مذہبی عقائد سے انحراف کا الزام صرف اسے سزا دینے کے لیے ایک عارضی معتصبانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، تاکہ سماجی اور سیاسی قوتوں کے علاوہ مذہبی قوتوں کو بھی اس کا مخالف بنا دیا جائے۔ جو جنگ سقراط نے شروع کی تھی، وہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی ایک طرف سقراط اور اس کی فوج ہے، تو دوسری طرف آج بھی ایتھنز کے وہی حکمران اور مرات یافتہ طبقات اور سیاستدان ہیں، جن کے آج صرف نام، زبان اور حلیے تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن سوچ، نظریات اور طریقہ کار وہی کے وہی ہیں۔ یہ جنگ نہ صرف دنیا بھر کے غیر ترقی یافتہ ممالک میں لڑی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ پاکستان کے شہروں، گلی کوچوں، اقتدار کے ایوانوں، طاقت کے مراکز میں بھی جاری ہے۔ یہ جنگ اصل میں نظریات کی جنگ ہے، نیکی اور بدی کی جنگ ہے، خیر اور شر، اچھائی اور برائی کی جنگ ہے۔ جب تک انسان کا دنیا میں وجود ہے، یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی۔ یہ جنگ کون جیتتا ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، کیونکہ وقت سب سے بڑا جج ہے۔ آئے پاکستان میں
جاری اس جنگ کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اگر سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا شروع کریں کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں، اصل جو ہے برائیاں کیا ہیں، اصل بدیاں کیا ہیں، اور انہوں نے کہاں سے جنم لیا، تو ہم غور کرتے 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 اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہمارا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے اخلاقیات کا مسئلہ۔ ہمارے تمام کے تمام مسائل نے اخلاقیات کی عدم موجودگی کی وجہ سے جنم لیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ساری کی ساری اچھائیاں اخلاق سے نکلتی ہیں، اور ساری کی ساری برائیاں بد اخلاقی سے جنم لیتی ہیں۔ یعنی اخلاق وہ ماں ہے جو اچھائی کو جنم دیتی ہے، اور بد اخلاقی وہ ماں ہے جو برائی اور بدی کو جنم دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک ماں اور ہے جو ماں ستیلی ہے، جو ناسمجھی اور نا علمی کو جنم دیتی ہے۔ سقراط نے اپنے فلسفے تھیوری آف نالج میں علم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم بالکل سطحی قسم کا ہوتا ہے، جس کی بنیاد کوئی ٹھوس حقیقت نہیں بلکہ صرف عام نہیں عمومی رائے ہوتی ہے، اور یہ علم کی نقلی صورت ہے، جبکہ اصل علم کی بنیاد ٹھوس حقیقت ہے، اور یہ علم نقلی علم کے برعکس پائیدار دائمی ہوتا ہے۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کی جستجو کرے جو اصل علم ہے، لیکن یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے جب جستجو کرنے والے کو علم کی بنیادی حقیقت معلوم ہو۔ حقیقی علم ہی حقیقی اچھائی یا نیکی ہے۔ جب آپ کو حقیقی علم کا علم ہو جاتا ہے تو پھر آپ حقیقی سماجی انصاف کو فروغ دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں آپ سماجی زندگی کو خود غرضی، بے حسی، کرپشن، لوٹ مار، بد نظمی کی طرف راغب کر دیتے ہیں، اور سیاسی زندگی کو ظلم، بے رحمی اور طاقت کے ناروا استعمال کی سمت لگا دیتے ہیں۔ اس طرح آپ نیکی، اچھائی، اخلاقیات، قانون، انصاف کے جذبات اور تصورات، مساوات کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر اخلاق کے نام پر بد اخلاقی اور انصاف کے نام پر ناانصافی کو فروغ دینے کا دھندا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی سماجی اور سیاسی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ وحشت ناک انکشاف ہوتا ہے کہ ہم پر بے علم اور نا سمجھ لوگ مسلط رہے، جو خود غرضی، بے حسی، کرپشن، لوٹ مار، بدنظمی، ظلم، بے رحمی کو فروغ دیتے رہے، اور جنہوں نے اچھائی، اخلاقیات، قانون و انصاف، مساوات کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور یہ دھندا آج بھی جاری ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج سقراط کی فوج بہت کمزور ہے، اور اسے ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا ہے، اور دوسری طرف کی فوج بہت مضبوط اور طاقتور ہے، اور اسے ہر محاذ پر فتح کا سامنا ہے، کیونکہ وہ جنگ کے تمام قدیمی اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہے، اور وہ ان کا بھرپور استعمال کرنا بھی جانتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک نئے سچ سے وہ بالکل ناواقف ہیں کہ کہیں دور اور کہیں قریب حقیقی علم کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم مدھم پھیلتی جا رہی ہے۔ جب اندھیرا بہت سیاہ ہو جاتا ہے تو صبح بہت نزدیک ہوتی ہے، اور جب صبح کی پہلی پہلی کرنیں پھوٹیں گی تو وہ کرنیں سقراط کی فوج کو ایسی طاقت فراہم کریں گی کہ وہ تازہ دم ہو کر پلٹے گی اور حملہ آور ہوگی، پھر اس کی فتح یقینی ہے۔ یہ بات آسمان پر صاف لکھی ہوئی ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں تو اسے پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد اس پر یقین کر لو۔
بہت بہت خدا حافظ۔ آپ اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔